أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله مولانا العظيم. तर्जुमा इन आयात मुबारका का ये है, बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। वलम यजअल लहू इवजा, और उसमें किसी किस्म की कोई खामी और कोई कजी नहीं रखी। क़य्यिमन लियुंदिर बअसन शदीदम मिन लदुन, एक सीधी सीधी किताब है जो उसने इसलिए नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त आज़ाब से आगाह करे। वयुबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे, अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनको बेहतरीन अज्र मिलने वाला है, मा किसी नफ़ीही अबदा, और जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वयुंदिरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये कुरान इसलिए उतारा ताकि उन लोगों को मुतनब्बह करे, डराए, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, जो लोग ऐसी बात करते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया है, इस बात का कोई इल्मी सबूत न उनके पास है न उनके बाप दादों के पास था। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बड़ी संगीन बात है, ख़तरनाक बात है
جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرما رہے، اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ قیامت آئے گی اور اس قیامت کے آنے پر پوری زمین تہس نہس اور تہ و بالا کر دی جائے گی اور زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان دو گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے ہوئے رہنے کی مدت کا صحیح شمار کرتا ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ماہانہ درس قرآن جو ہمارا ہوتا ہے، گزشتہ 2.5 سال کے دوران سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے بہت تفصیل کے ساتھ تقریباً 2.5 سال میں ہماری سورہ یوسف مکمل ہوئی ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ اب آج جو تفسیر ہو رہی ہے یا آج کا جو درس ہو رہا ہے، اس ماہانہ تفسیر میں ہم سورہ کہف کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سورہ کہف کیوں؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، کئی صورتیں ہیں اس میں، سورہ کہف کا انتخاب اب ماہانہ تفسیر کے لیے ہم نے کیوں کیا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ دولت کا فتنہ اور ترقیات کا فتنہ، آسائشوں کا فتنہ، نیٹ کا فتنہ، نظریات کا فتنہ اور ذہنی پراگندگی کا دور ہے، دینی بے راہ روی کا دور ہے، ارتداد کے لوگ جو ہے شکار ہو رہے ہیں، بالخصوص مسلم بچیاں جو کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، گھروں میں دینی ماحول اور دینی تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اپنے دین اور ملت سے وہ پھر کر کہیں اور چلی جا رہی ہیں،
ایسے بہت پگھلے ہیں۔ اخلاقی انحطاط ہے، والدین اور بزرگوں کی عزت کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، مادہ پرستی ہے، دولت پرستی ہے، اقتدار کی دوڑ ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، علم کا غرور ہے، جو پڑھے لکھے ہیں ان کو علم کا غرور ہے، اور دین سے دوری عام ہو چکی ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کل سے مستقل تفسیر کا اعلان ہو رہا ہے، اور جو مستقل نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے تیسری ہفتے کو عشاء بعد تفسیر ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مجمع کتنا ہے۔ دین سے دوری ایک عام رواج بن گیا ہے، دین سے دوری عام رواج بن گیا ہے۔ تو سورہ کہف جس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ وہ واحد صورت ہے جس صورت میں ان تمام فتنوں کے جواب اور تحفظ کے نسخے بیان کیے گئے ہیں۔ جس صورت میں یہ جتنے فتنے میں نے ابھی بتایا، دولت کا فتنہ، علم کا فتنہ، نیٹ کا فتنہ، اور علم کا غرور، ہوس، اقتدار، یہ ساری چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دجالی فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ جس فتنے سے ڈرایا ہے یا جس فتنے سے خبردار کیا ہے، اور جو فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا وہ فتنہ ہے دجال کا۔ اور صرف نبی کریم نے نہیں بلکہ ہر نبی نے اپنے دور میں دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بہت زیادہ آگاہ بھی کیا ہے، ڈرایا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کے فتنے کا حل یا اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جتنے فتنے قیامت تک آ سکتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام فتنوں سے بچنے کی تدبیر اور اس کا حل سب کچھ امت کو بتا دیا ہے۔ سورہ کہف کے متعلق یہ ہے کہ جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھے گا یا یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور دجال کے فتنے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دجال کا فتنہ وہ صرف دجال کا ظہور ہی نہیں ہے۔ دجال ظاہر ہوگا، لیکن صرف وہی اس کا ظاہر ہونا فتنہ نہیں ہے، بلکہ وہ دجالی نظام کا ظاہر ہونا ہے، جو نظام دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہو جائے گا۔ اور آج ہم لوگ ایک لحاظ سے دجالی دور ہی میں جی رہے ہیں۔ مثلا جھوٹا علم ہے، دھوکہ دہی ہے، عام ہو گئی ہے۔ یہ ساری دجال کی خصوصیات ہے، اور دجال کی یہ خصوصیات پر آج پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ جھوٹا علم، جھوٹا پروپیگنڈا۔ مثال کے طور پر عراق کو یا عراق کی حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، صدام کو سلا دیا گیا۔ کیا پروپیگنڈا کیا گیا؟ ہتھیار ہے، یہ ہے، وہ ہے، تہس نہس کر دیا۔ کیا ملا؟ یہ دجالی تہذیب ہے، یہ دجال کا فتنہ ہے۔ ٹاور گرائے گئے، اس کے ڈانڈے کسی سے ملائے گئے، کسی کو برباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد آسانی سے کہہ دیا گیا کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی۔ یہ دجالی فتنہ ہے، سمجھے آپ؟ جادوئی ٹیکنالوجی، مصنوعی خوشحالیاں، دین سے ہٹانے والے ساری سوچیں اور افکار، یہ سارے دجالی فتنے ہیں۔ سورہ کہف میں ان تمام فتنوں کا روحانی جواب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس مرتبہ سے سورہ کہف کا آغاز کیا ہے۔ سورہ کہف کے متعلق بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ میرے پیش نظر انشاءاللہ اس درس کے دوران جو تفسیریں رہے گی، تفسیر کی جو متداول کتابیں ہیں، اس سے ہٹ کر حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اسلاف میں، بزرگوں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے،
جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، ان کے شاگرد خاص تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا یعنی کہ دھڑکتا ہوا اور پھڑکتا ہوا دل اور دماغ ان کو دیا تھا، اللہ کے رسول کی محبت بھی بہت تھی۔ ان کی ایک کتاب ہے دجال سورہ کہف کی روشنی میں، اور بہترین یعنی کہ انہوں نے اس میں تفسیر وغیرہ دجال کے حوالے سے کی ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ انشاءاللہ میں دیکھتا رہوں گا اور اس کا خلاصہ بھی اس درس کے دوران آپ کے سامنے آئے گا۔ کیسا یقین تھا حضرت کا، اسے اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی شخص بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر بوڑھا بھی مر بھی جائے گا تو جنت میں اس کو جوان کر کے ڈالا جائے گا۔ جنت میں کیسے ڈالا جائے گا؟ جوان۔ ایک بڑھیا آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول بھی مذاق فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آپ جنت میں نہیں جاؤ گی۔ وہ بڑھیا بیچاری روتے ہوئے وہاں سے واپس ہو گئی، روتے ہوئے جا رہی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا ان کو بلاؤ۔ جب وہ آ گئی تو آپ نے کہا کہ آپ جنت میں اس عمر میں نہیں جاؤ گی، جنت میں اللہ تعالیٰ جوان کر کے ڈالے گا، کوئی بھی بوڑھا یا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی یہ کہا کرتے تھے جب بوڑھے ہو گئے تو کہ اب تو ہمیں جنت میں جا کر ہی جوان ہونا ہے، یہ ان کا بار بار جملہ رہتا تھا۔ بات یاد ہے گئی، سنا رہا ہوں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، ان کی یہ کرامت لوگوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ بوڑھا جو بالکل اوپر سے نیچے تک جس کے جسم کا ہر بال سفید ہو چکا تھا، انتقال ہوتے ہی ان کے چہرے کی داڑھی پوری سیاہ ہو گئی۔ انتقال ہوتے ہی حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی ان کے چہرے کی داڑھی سیاہ ہو گئی تھی، چہرہ پر نور ہو گیا تھا اور داڑھی سیاہ ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تفصیل اس کی پوری لکھی ہے کتاب کی شکل میں، وہ پیش نظر رہے گی انشاءاللہ۔ نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے جو پڑھ سکتے وہ بھی پڑھا کریں تاکہ فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، معرکہ ایمان و مادیت۔ سورہ کہف میں تقریباً ایمان اور مادیت کی کشمکشی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو وہ کتاب بھی بہترین ہے۔ بہرحال اس سورت کا نام کہف کیوں ہے اور کہف کہتے کس کو ہے؟ کہف کہتے ہیں اصل میں غار کو۔ کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ اور اس سورت کا نام کہف اس لیے ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا تذکرہ کیا ہے، غار والوں کا تذکرہ ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ کہف رکھ دیا گیا ہے۔ وہ غار والے کون تھے؟ وہ بڑی عجیب یعنی کہ داستان ہے، میں ابھی اس کو بھی سناؤں گا آپ کو۔ تقریباً 309 سال تک سوئے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک سوئے ہیں، اور 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا ہے۔ اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے ابھی آئے گی۔ اور کیوں سوئے تھے؟ کیوں گئے تھے غار میں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کس لیے گئے تھے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ حالات اگر سازگار نہ ہو، موب لنچنگ ہو رہی ہو، اور اسی طریقے سے JSR کے نعرے بولے جا رہے ہو، NRC ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ میں نے جو کہا نا کہ یہ سورت فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر بتاتی ہے، اشاروں ہی اشاروں میں ہم کو سبق لینا ہے کہ کہاں کس آیت سے کس چیز سے کون سا سبق ملتا ہے۔ بہرحال تفصیلات اس سورت کی تھوڑی مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی سورت کا مطلب میں اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ مکی سورت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، چاہے وہ مکہ کے باہر ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو، کہیں پر بھی نازل ہوئی ہو،
اس کو مکی کہا جائے گا جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اور ہجرت کب ہوئی اللہ کے رسول کو؟ نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال آپ نے، یعنی 13 سال آپ مکہ میں رہے، تو جو 13 سال کا مکہ کا دور ہے، اس دور میں جو سورت اتری وہ مکی سورت ہے، چاہے وہ سورت مکہ میں اتری ہو یا مکہ کے باہر اتری ہو، کہیں بھی اتری ہو۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی سورت، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس سورت کو مدنی سورت یا مدنی آیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سورت ہے، موجودہ قرآن میں جو سورتوں کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے۔ کتنی؟ 18ویں۔ لیکن جو قرآن جو نازل ہوا تو نزول کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ کہف 69ویں سورت ہے۔ کتنی؟ 69۔ اس سے پہلے 68 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ سورت سورۃ الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے 69ویں نمبر پر، اور اس کے اندر 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں۔ اور اگر اس کے کلمات دیکھے جائے تو کلمات کی تعداد 1608 ہے، 1608 کلمے ہیں اس میں، یعنی کہ لفظ۔ اور حرف کتنے ہیں؟ سورہ کہف کے اندر 6620 حروف ہیں۔ یہ اس کی تفصیل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو کوئی بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا وہ عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ایسی ہی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور ایک شخص اپنے گھر کے صحن میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحابی تھے، وہ بھی تلاوت کر رہے تھے، اور جہاں پر بیٹھ کر وہ تلاوت کر رہے تھے اس سے قریب ہی میں 2 جو ہیں کیلوں سے یا 2 رسوں سے ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سورہ کہف کی تلاوت انہوں نے شروع کی۔ جیسے ہی تلاوت شروع کی، آسمان سے ایک بڑا سایہ ابر کی شکل میں وہ نیچے اترتا چلا آ رہا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ صحابی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ سایہ بالکل قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت میں مگن ہیں، ان کو احساس نہیں ہوا اس چیز کا، لیکن جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ جو سایہ یا بادل جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، گھوڑا ویسے ویسے بدکنے لگ گیا، گھوڑا ویسے ویسے بدکنے لگ گیا۔ سایہ اتنے قریب آیا کہ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑا جو ہے رسے توڑ کر جو ہے تو دوڑ لگا دے گا۔ تو وہ صحابی چونک گئے اور انہوں نے بھی آسمان کو دیکھا اور تلاوت فوراً بند کر دی۔ اب صبح میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، تو آسمان سے ایک بہت بڑا بادل جو ہے میرے قریب اترتا چلا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینۃ التی تنزلت بالقرآن، یہ وہ سکینت ہے جو قرآن کی تلاوت کے وقت میں اتاری جاتی ہے۔ تم کو نظر آ گئی، تمہارے گھوڑے کو نظر آ گئی، تو سکینت نازل ہوتی ہیں، رحمت کے سائے اترتے ہیں اللہ کے جب بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسی ایک دوسری حدیث میں ہے، فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کا دل جو ہے نور سے منور رہتا ہے۔ اب جب دل نور سے منور رہے گا تو گناہوں کی تاریکی نہیں آئے گی، خیالات غلط نہیں آئیں گے، جھوٹ کا وسوسہ نہیں آئے گا،
اگر کسی بھی طرح کے کسی گناہ میں انسان ملوث ہوتا ہے تو وہ گناہ کی طرف ذہن اور دل و دماغ تو جائے گا ہی نہیں، کیونکہ ایک ہفتے کے لیے دل منور ہو گیا، ساری ظلمتیں، آلائشیں، کثافتیں، گندگیاں جو گناہوں کی ہو سکتی ہیں وہ وہاں تک آنے سے رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی یا اس کو پڑھا تو جہاں بیٹھ کر وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ تک پورا جو ہے نور ہی نور بھر جاتا ہے اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ سورہ کہف کی تلاوت مسجد غنیم پورہ ہتائی ناندیڑ میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کے لیے نور یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک پورا نور ہی نور اللہ تعالیٰ بنا دے، معمولی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح نازل ہوئی، اور ظاہر سی بات تھی کہ قرآن میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے نازل ہوئی تھی، تو یہ سورت قیامت کے دن نور بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن نور بن جانا اور انسان کا آرام میں رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ پیغمبر اور انبیاء اور رسول بھی گزشتہ قوموں کے جو ہیں ان کی قومیں جب ان سے مدد مانگے گی کہ اللہ سے کہیں کہ کم از کم حساب کتاب شروع کر دیا جائے، تو پیغمبروں کی بھی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے درخواست کر سکے کہ کم سے کم آپ حساب و کتاب تو شروع فرما دیں۔ بالآخر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اور ہر شخص اپنے گناہوں اور غلطیوں کے بقدر اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا۔ ویسے حال میں اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے نور پیدا فرما دے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورت نازل کب ہوئی تھی؟ بالکل ابتدائی زمانے میں، بالکل ابتدائی بھی نہیں بول سکتے، یعنی ہجرت کے 5-6 سالوں کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہجرت حبشہ سے قبل یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ ابتدا میں حال یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو کفار مکہ مذاق اڑاتے رہے، آپ کو، آپ کے صحابہ کا، آپ کا، اور ہر وہ شخص کا جو اسلام کی دعوت کو قبول کرتا، کفار مکہ مذاق اڑاتے رہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا اصل میں کہ یہ دعوت اتنی تیزی سے پھیل جائے گی اور پھیل کر اتنے یہ لوگ ہو جائیں گے کہ ان کی ایک مستقل جماعت بن جائے گی۔ وہ صرف مذاق اڑاتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ہر روز کوئی نہ کوئی اسلام کے دامن میں آتا چلا جا رہا تھا، تو جیسے جیسے اسلام کی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، کفار مکہ اب مذاق کے دائرے سے باہر نکل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر چکے تھے۔ ہر طرح سے ایمان لانے والوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، زد و کوب کیا جاتا تھا، اور خاص طور پر مکہ کی سوسائٹی میں وہ لوگ جو مکہ سے باہر کے آئے ہوئے تھے یا جو غلام تھے یا جو معاشی طور پر زیادہ مستحکم نہیں تھے، ان کے اوپر تو گویا قیامت توڑ دی گئی تھی ظلم و ستم کے ذریعے سے۔ حضرت عمار ہے، حضرت یاسر ہے، حضرت عمار کی والدہ اور حضرت یاسر کی اہلیہ حضرت سمیہ ہے، حضرت خباب ہے، حضرت بلال ہے۔ یہ وہ غریب طبقہ تھا، غلام تھے، غریب تھے، مکہ کے باہر کے تھے، تو ان کا تو یوں سمجھ لیجیے کہ بس جان نکالنا باقی رکھ دیے۔ تو اور بالآخر بدبخت ابو جہل نے تو عمار کو اور یاسر کو اور سمیہ کو، عمار کو نہیں، یاسر کو اور سمیہ کو رضی اللہ عنہما شہید ہی کر دیا تھا، شہید کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن اس ظلم و ستم کے باوجود بھی مسلمانوں کی جماعت بڑھتی گئی۔ اب اہل مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، عام طور پر جہالت زیادہ تھی وہاں پر،
اور کوئی پچھلی تاریخ کا انہیں علم نہیں تھا۔ قرآن اللہ نے بہترین فصیح ترین زبان میں اتارا ہے، تو وہ زبان کے ماہر تھے، لیکن قرآن کو سنتے تو دل ان کا جو ہے بالکل الگ کیفیت میں مبتلا ہو جاتا، لیکن دماغ ان کا نہیں مانتا۔ دماغ یہ بولتا کہ اگر ان کی بات کو مانیں گے تو سلطنت جائے گی، سرداری جائے گی، ڈاکہ زنی جو کرتے اور مفت کی جو ہے مل جاتی ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی، بہت ساری چیزیں دماغ کی وجہ سے وہ رک جاتے تھے، مگر قرآن سنتے تو حیرت میں پڑ جاتے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ معاملہ کچھ اور ہے، ان کا دائرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ رہے ہیں تو اس کچھ حل نکل رہا نہیں، اور سوالات بھی کرتے تھے اللہ کے رسول کو ستانے کے لیے، تو اونٹ پٹانگ سوالات آزمانے کے لیے کرتے تھے یا ستانے کے لیے، لیکن اونٹ پٹانگ سوالات، جیسے کہیں گے اچھا آپ نبی ہیں تو پھر ایسا کریں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم کو فرشتے جو ہے اترتے ہوئے نظر آنا چاہیے، اگر فرشتے اترتے ہوئے نظر آ گئے تو سمجھ لو کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ کبھی کہتے کہ کام کرو نا، آپ نبی ہیں نا، اللہ نے نبی بنایا نا آپ کو، تو سیڑھی لگاؤ آسمان میں اور سیڑھی لگا کے جاؤ اور جا کر کتاب لا کر دو ہم کو، ہم نے دیکھنا تم سیڑھی سے جا رہے ہو اوپر اور سیڑھی سے اتر رہے اور ہاتھ میں کتاب ہونا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ کام کرو، تم بار بار جو عذاب سے ڈرا رہے ہو نا ہم کو کہ ایمان نہیں لائے تو عذاب آئے گا، تو کب آتا، لے کے تو بھی آؤ نا ذرا، دیکھتے ہم عذاب کیسا ہے۔ یعنی ایسی اونٹ پٹانگ باتیں ہوتی تھی، اور قرآن اور اللہ تعالیٰ ایسی بے سر و پیر کی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے ہیں۔ ان کو لگا کہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن تعداد بڑھ رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو آپس میں مشورہ کیا کہ یار مدینے کے جو یہودی اور نصرانی علماء ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ بھی جو ہے کتاب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے کچھ نوجوانوں کو یا کچھ سمجھدار لوگوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں اور ان سے مشورہ کریں گے، یا ان سے پوچھیں گے کہ یہ نبی کی اصلیت کیا ہے، یہ سچے نبی ہیں، جھوٹے ہیں، کیا ہے، اور ان کا معاملہ یہیں تک رہے گا یا جو ہے ان کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایسا ان لوگوں نے مشورہ کیا۔ ادھر جو ہے مدینے میں بلکہ اطراف کے پورے علاقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ مدینے کے یہودی، مدینے کے نصرانی، ان کے کانوں تک بھی اللہ کے رسول کی بات پہنچ چکی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معاملہ اٹھا ہے نیا، ان کے حساب سے فتنہ سمجھ لیجیے، ان کے حساب سے نعوذ باللہ وہ مکے ہی میں دب کر رہ جائے، مکے ہی میں ختم ہو کر رہ جائے، کیونکہ اگر مکے میں یہ ختم نہیں ہوا تو پھر اس کی آنچ نہیں بلکہ اس کے شعلے ہم تک پہنچیں گے، اور پھر مدینہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اس کی وجہ سے مدینے کے یہودی اور مدینے کے نصارہ مکہ کے کفاروں کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے تھے، جو مدد چاہیے بولو، لیکن اسلام کو، مسلمانوں کو، محمد کو اور ان کے ماننے والوں کو کمزور کرو، یہ ان کا طریقہ رہتا تھا۔ اب جب اہل مکہ نے یہ طے کیا کہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے، وہ علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو علم زیادہ ہے، کتاب کا علم ہے اور نبیوں کے ماننے والے ہیں، تو مکہ والوں نے دو لوگوں کا انتخاب کیا۔ ایک تھے نضر بن حارث اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دونوں کو انہوں نے طے کیا، سمجھدار لوگ تھے، عمر دراز تھے، سردار تھے۔ ان سے کہا کہ آپ جا کر جو ہے مدینے کے یہودیوں کے علماء کے پاس جائیے، ان کے سامنے محمد کا تذکرہ نکالو، اور محمد جو دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دعوت دے رہے ہیں اس کا تذکرہ کرو، اور تذکرہ کر کے پہلے دیکھو کہ وہ لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں، اور جب ان کا تبصرہ آ جائے تو اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ کچھ ایسی چیز بتاؤ کہ جس چیز کے ذریعے سے ہم محمد کو آزما سکے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں گئے، مدینہ پہنچے، مدینہ کے یہود کے علماء سے ملے، اور ان کے سامنے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ رکھا، اور پھر بعد میں اخیر میں کہا کہ کچھ ایسے چیزیں بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھنا، اور وہ پوچھنے پر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سچے نبی ہے یا نہیں۔ تو ان یہودی علماء نے ان لوگوں کے پاس 3 سوالات دیے، ان کے سامنے 3 سوالات رکھے، کہا کہ تم جا کر ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا کیا ہوا جو پچھلے زمانے میں نکلے تھے اور وہ غائب ہو گئے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ 3 سوالات ہم دے رہے ہیں، اگر محمد ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دے پائے تو سمجھ لینا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، یہ سرداری کے لیے، قیادت کے لیے، پیسے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ایک جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے ہوئے۔ پھر تم ان کے ساتھ کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، یعنی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر تم اس کو شہر بدر کرو، مار دو، قتل کر دو، وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن اگر سچے نبی ہے تو پھر جوابات دے دیں گے۔ تو 3 چیزوں میں سے پہلی چیز، ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو اپنے ملک سے نکل گئے تھے اور غائب ہو گئے، ان کا کیا بنا؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس شخص کے متعلق پوچھو کہ وہ کون شخص ہے اور کون تھا، کیا تھا، جو پوری زمین کے مشرق اور مغرب کے اندر گھوم پھر کے لے لیا، یعنی پورا مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک پورا سفر کیا، پوری دنیا جس نے سفر کر لیا، کون ہے وہ؟ 2 سوال۔ اور تیسرا سوال ان لوگوں نے یہ دیا تھا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ روح کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد جیسے ان کو تھا اندازہ، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو وہ نوجوان کون ہے، غائب ہو گئے، اور وہ کون ہے جس نے پوری دنیا گھوم لیا، تو یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا، اس لیے انہوں نے بتا دیا، باقی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ بڑے یعنی کہ پرجوش تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا جواب محمد نہیں دے پائیں گے۔ اب آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آپ سے پوچھا کہ محمد بتائیے ان نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے جو اپنے ملک سے نکل گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، اور وہ شخص کون ہے جس نے پوری زمین گھوم لیا تھا، اور روح کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جاؤ، کل بتا دیتا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ کل آ جاؤ، کل بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کس بنیاد پر کہا یہ؟ کیونکہ آپ کو اندازہ تھا وحی ضرور نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ نبی کو تو ایسے چھوڑیں گے نہیں، تو آپ نے کہہ دیا کل آ جاؤ، کل بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے۔ کیا نہیں کہا آپ نے؟ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب کل آئے وہ تو وہی آئی نہیں، دوسرے دن آئے وہی آئی نہیں، تیسرے دن بھی آئے وہی نازل ہی نہیں ہوئی۔ اب مکے میں باتیں بننا شروع ہو گئی، ارے بھئی جواب نہیں ہے، چپ جھوٹے بات ہے، کل آ جاؤ، کل گئے تو پرسوں آ جاؤ، پرسوں گئے تو کل آ جاؤ، کچھ بھی جواب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صحیح بولے تھے، جواب نہیں دے پائے تو سمجھ لینا کیا ہے، سمجھ لینا کیا ہے۔ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک نازل نہیں۔ اور اس کے بعد جب وحی نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی فرما دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کر دوں گا، ہرگز نہیں، ہاں یہ کہنا انشاءاللہ۔ سوچو ذرا کس کو کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صرف انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے وحی کے سلسلے کو منقطع کر دیا، جبکہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس مسئلے کے بتانے پر یا نہ بتانے پر نبی کی صداقت یا نبی کا جھوٹا ہونا موقوف ہوا تھا۔ اگر جواب نہیں دیتے تو وہ پہلے سے یہودی علماء نے یہ کہہ دیا تھا کہ جواب نہ دے پائے تو سمجھ لینا نبی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے وحی نہیں اتاری 15 دن تک۔ انشاءاللہ کے فائدے بہت رہتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو انشاءاللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور توکل کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اگر کسی بھی کام کے کرنے کے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں کروں گا، تو اس کے ایک لفظ انشاءاللہ جو زبان سے نکل رہا ہے، اس ایک لفظ کے پیچھے اس کے ذہن میں موجود اللہ کی قدرت پر یقین اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی بندہ اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، اللہ کی طاقت کو مانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر کام کا انجام پانا یہ اللہ کے دست قدرت ہی سے ممکن ہے، انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ایک لفظ انشاءاللہ سے انسان کے دل میں چھپے ہوئے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا؟ تکبر سے بچ جاتا ہے انسان۔ اگر انسان جو ہے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو یہ جملہ انسان کو غرور اور خود اعتمادی کے فریب سے بچا دیتا ہے۔ گھمنڈ کیسے کرے گا وہ؟ ابھی کسی کو بولے آپ ذرا کچھ میری مدد کر دیجئے، کچھ کام ہے، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ اور اگر گھمنڈی رہا تو کرنا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے ہلکا کام ہے، آ جانا دیکھ لوں گا، اس جملے میں، اور اس کی جگہ پر انشاءاللہ کر لوں گا، آدمی غرور سے بچ جاتا ہے، گھمنڈ سے بچ جاتا ہے، تکبر سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی مدد انشاءاللہ کہنے میں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر انسان نے کوئی کام کیا اور اس میں اللہ کو شامل کر لیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ نیت اس کی اصلاح ہو رہی ہے، نیت کی اصلاح ہوتی ہے انشاءاللہ کہنے سے۔ انسان نے کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کام اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا ہے۔ کس کے لیے کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کی نیت کی صفائی، نیت کے خلوص کا پتہ چلتا ہے انشاءاللہ کہنے سے۔ معمولی چیز ہے لیکن کبھی ہم اس کی گہرائی پر غور نہیں کرتے۔ ایسی سلام کا معاملہ ہے، معمولی سا لگتا ہے، مگر اس کے جو فوائد ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، بہت زیادہ لامحدود ہے۔ ایسے ہی انشاءاللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے سنت پر عمل ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی وجہ سے زبان سے نہیں نکلا تو اللہ نے گرفت کر لی، گویا یہ کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا۔ تو ہم اگر کسی کام سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ غیبی آفتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ غیبی آفتوں سے۔ بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ فیوچر کے کسی ڈیلنگ کر رہے، کوئی کاروبار کر رہے اور انشاءاللہ بول کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہونے والا تھا، لیکن بندے نے اللہ کو جوڑ دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے اس کے کام میں اللہ کو جوڑ لیا، اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کتنا آسان جملہ، کتنے فائدوں کو لیے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو اس کی عادت ڈالنا چاہیے اپنے آپ۔ بہرحال کتنے دن کے بعد وحی آئی؟ 15 دن کے بعد وحی آئی، 15 دن کے بعد۔ اور وحی آئی تو 3 سوال تھے، تینوں سوال کے جواب آئے، جس میں سے 2 سوال کے جواب سورہ کہف میں ہے اور ایک سوال کا جواب
سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اصحاب کہف اور جو بندہ گھوم لیا ذوالقرنین، ان کا واقعہ تو سورہ کہف میں ہے۔ تیسرا سوال کس کے بارے میں تھا؟ روح کے بارے میں تھا، اور روح کے متعلق جو سوال تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ نازل تو ایک ساتھ ہی ہوا تھا، مگر وہ حصہ بنی اسرائیل میں ہے، اور یہ دو سوال کے جواب سورہ کہف میں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نازل ایک ساتھ ہوا تو پھر اس کو ادھر کیوں چلے گیا، اور یہ دو کا جواب اس میں ہے، وہ جواب ادھر کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوتا تھا کس حصے کو کہاں رکھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سورہ بنی اسرائیل کا جو انداز ہے آیتوں کا، اس کا جو زیر و بم ہے، اور روح والے حصے کا جو جواب تھا وہ اسی زیر و بم کے موافق تھا۔ جو آیتیں ہوتی ہیں نا، ترتیب ہوتی ہے، جیسے سورہ رحمان ایک طرح کی آیتیں ہیں، تو وہ جو اس کو زیر و بم ہوتا ہے، اور روح کے متعلق جو جواب ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کے زیر و بم سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اس کو وہاں رکھ دیا گیا۔ اور یہ جو دونوں ہے سو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یا پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، تو اس کو اس صورت میں رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، کب کے تھے، کیا تھے۔ آگے تو پورا صورت ہی ہم کو پڑھنا ہے، تفصیل سے ساری باتیں آئے گی، لیکن میں مختصر سا ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آگے چل کر اس کے حوالے سے جو باتیں کہی جائے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ملے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 250 اور 200 کے درمیان، یعنی عیسوی 200 عیسوی اور 250 عیسوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ 570 یا اس کے آس پاس عیسوی کے اندر ہوئی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 250 سے 300 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کتنے سال پہلے کا؟ 250 سے 300 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور رومن سلطنت کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور جس کو انگریزی میں ڈیشیس کہا جاتا ہے۔ دقیانوس بادشاہ تھا جس کو انگریزی میں ڈیشیس لکھا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، مشرک تھا، شرک پرست تھا، اور جو موحد بندے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا۔ زبردستی ان کو جو ہے بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا، جیسے اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ چلتے بندے کو چلتے پھرتے اکیلے کسی کو دیکھ لیے، پکڑ لیے اور کہہ دیے چلو JSR کا نعرہ لگاؤ۔ کبھی جو ہے تو کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، گھر واپسی کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے ابھی یہ فضا ہمارے پاس بنائی گئی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بادشاہ کچھ اسی طریقے کا کام کرتا تھا۔ میں نے کہا نا کہ اس میں فتنوں کا حل ہے۔ آج کے دور اور اس دور کو دیکھیے، اور انہوں نے کیا کیا ان بندوں نے، آج ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ مشرک تھا، شرک پرست تھا، اور ایمان والوں کو شرک پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اور چونکہ بادشاہ تھا، ہاتھ میں پاور تھا، قوت تھی، فوج تھی، اقتدار تھا، سلطنت تھی، تو اس کے بعد کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اوپر سے ظالم سنگھ تھا، اوپر سے کون تھا؟ ظالم سنگھ تھا، تو کوئی انکار کرنے کی مجال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ چند نوجوان تھے جن کو لگا کہ نہیں، جان جائے لیکن ایمان نہ جائے، جان جائے ایمان نہ جائے، ایمان کا سودا ہم نہیں کریں گے، جان جاتی ہے تو جائے۔ اب یہ جو نوجوان تھے جو بادشاہ کے کہنے کے باوجود شرک نہیں کر رہے تھے، ان کی اطلاع بادشاہ کو لگی، وہاں کے حکمران کو لگی، اور حکمران نے پھر ان کی اطلاع بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ کے پاس ان لوگوں کو لایا گیا،
اور اس نے جو ہے ان کو کہا کہ بھئی یہ سجدہ کرو بتوں کو، ان لوگوں نے نہیں کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں میں زیادہ تر جو ہے وہ وزراء کے بیٹے تھے، درباریوں کے بیٹے تھے، وزراء کے بیٹے تھے، اور نوجوان بھی تھے۔ تو بادشاہ تو تھا بڑا ظالم، لیکن چونکہ یہ وزراء کے بیٹے تھے اس لیے اس نے ان لوگوں کو مہلت دی، تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، سدھر جاؤ نہیں تو پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سدھر جاؤ کا مطلب کیا تھا؟ ماتھے کو ذلیل کرو بتوں کے سامنے ٹیک کر، یعنی شرک کرو۔ اب یہ لوگ کتنے تھے؟ یہ بعض کہتے ہیں 7 تھے، بعض کہتے ہیں 9 تھے، اور ایک ان کا کتا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں ان کے نام بھی موجود ہے، ان کے نام بھی، ہاں، مگر کوئی قرآن اور حدیث نے ان کے نام نہیں دیے۔ تاریخی روایتوں کے ذریعے سے کچھ نام ملتے ہیں، جیسے ایک صاحب تھے ان کا نام تھا مکسل مینا، ایک صاحب کا نام کیا تھا؟ مکسل مینا۔ دوسرے تھے ان کا نام تھا یملیخا، کیا نام تھا؟ یملیخا۔ تیسرے تھے مرتونس، چوتھے تھے محسل مینا، چوتھے محسل مینا، پانچویں دنوانس، چھٹے تھے یوانس، اور ساتویں تھے سازنوش۔ کیا نام تھے ساتویں کا؟ سازنوش۔ یہ 7 نام تاریخی روایتوں میں ملتے ہیں اصحاب کہف کے۔ پھر ایک بار بولتا ہوں، مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، محسلمینا، دنوانس، یوانس، سازنوش، یہ 7 لوگ۔ اور ایک کتا تھا، کتے کا بھی نام پتہ ہے؟ کتے کا نام کیا تھا؟ کتے کا نام قطمیر۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ قطمیر۔ یہ ایک کا کتا تھا ان میں سے، وہ بھی 7 ہو گیا، چھوڑا نہیں اس نے 7، تو اس کے اوپر بھی نیند غالب آ گئی، کتے پر بھی نیند غالب آ گئی۔ کتنے سال سوئے انہوں؟ 309 سال، 309 سال تک۔ تو بہرحال اس نے وقت دیا، صبح تک سدھر جاؤ نہیں تو موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ سب الگ الگ تھے، ایک دوسرے کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں کیا کیے، نکل گئے وہاں سے۔ اب بولے کہاں جانا؟ تو ان کو پتہ تھا کہ غار ہے، غار کی طرف نکل گئے۔ اب ایک جا رہا ہے تو راستے میں دوسرا مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ بات کرتے کرتے کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا بھی معاملہ یہی ہے۔ راستے میں تیسرا مل گیا، چوتھا مل گیا، 5واں، 6واں، 7واں، اس طرح ملتے چلے گئے۔ اور ملنے کے بعد پھر ان لوگوں نے طے کیا کہ کرنا کیا ہے۔ بادشاہ کے ملک میں رہیں گے تو کفر اور شرک میں ملوث ہونا پڑے گا، اور ہم ایمان کا سودا تو کر نہیں سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ابھی تو ایک کام کرتے، جنگل میں چلتے، کہیں چھپ جائیں گے۔ اور غار میں گئے، کتا بھی ساتھی میں تھا۔ وہاں جب وہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ کیا طاری کر دی؟ نیند طاری ہو گئی، اور وہ سو گئے تو سو ہی گئے۔ تقریباً 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی ایک ایک کر کے۔ اب آنکھ کھلی تو اچھا، خاص نظام یہ ہے مرنے کے بعد کچھ جسم سلامت رہ سکتا ہے؟ ایک کروٹ پہ اگر پڑا رہے تو وہ پورا سڑ جائے گا نیچے، پھر اس کو ہوا لگنا، حرارت دھوپ کی ملنا، یہ زندگی کی رمق رکھنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ ہوا، روشنی، حرارت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو محفوظ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ غار میں جب وہ سوئے ہوئے تھے تو سورج کا طلوع اور غروب جب ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سورج کی تمازت اور حرارت کو اندر پہنچا دیا کرتے تھے۔ ہوا بھی برابر پہنچتی رہتی تھی، نیند ہی نیند میں کروڑ بھی ہو جاتی تھی، محفوظ رہیں 309 سال تک۔ اب 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو اب اپن ذرا 4 گھنٹے سونے والے 8 گھنٹے سو گئے غلطی سے بھی تو پورا بدن کسمسا تھا، 1-2 گھنٹے زیادہ سوئے تو
آنکھ ذرا دکھتا رہے بھائی بہت سو لیا یار، تھوڑا ادھر کروٹ لیتا ادھر کروٹ لیتا، ادھر جمائی لیتا ادھر جمائی. اب انہوں تو 900 سال جو ہے 309 سال جو ہے سو کر بیدار ہوئے، تو ان کو بھی تھوڑی سی سستی لگی، پھر بھوک لگی. تو آپس میں کہنے لگے یار بہت بھوک لگی، کچھ کھانے کو چاہیے، اب کھائیں گے کیا؟ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اپنے میں سے ایک کو بھیج دیتے، بازار جانا، کھانے کا کچھ نہ کچھ لے کر آنا. لیکن بھائی اس نے بولا ہوا تھا سدھر جاؤ، کل تک کا موقع ہے، تو ذرا جائیں تو دیکھ دکھا کے جانا. اب ان کو کیا معلوم ادھر کیا ہوگے والا ہے. انہیں سدھر گیا، مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، اس کی تاریخ ختم ہو گئی. مگر بہرحال انہوں تو یہ سمجھ رہے نا کہ اپن شام میں سوئے اور اب بھی اٹھے. تو جس کو طے کرے یہ پیسے لو ہمارے سب کے ملا لو، امریکن سسٹم TTS کیا بولتے ہو، TTM، تو تیرا میں میرا، TTM بولتے نا، تو تیرا میں میرا. بولے یہ پیسے لو، مارکیٹ جاؤ اور کچھ تو بھی اچھا تازہ دیکھ کر کھانے کو لانا، اور چلنا ایسا کہ کسی کو اندازہ نہیں ہونا کہ اپن کچھ ہٹے والے ہیں. ہٹے والے لگنا نہیں، سب کے برابر دکھنا، انداز جو ہے تو بدلنا نہیں، اور سیدھے سیدھے جاؤ، دکان پہ جاؤ، کھانے کی چیز لو اور سیدھا نکل کے آنا، غیر ضروری بات کس کو کرنا نہیں. میں بولے ٹھیک ہے بھائی. اب باہر نکلے تو منظر بدلا دکھ رہا، تو انہوں سوچے ہوں گے جان دو بھائی میں رستہ بدل کے آ گیا، کیا ہے کی کچھ تو بھی ایسا سوچ کے مطمئن ہوں گے. بہرحال ایک دکان پر گئے، کھانے کی چیزیں لیے اور نکال کے جو ہے سکہ دے رہے. اب آج کے دور میں اگر نظام شاہی کا سونے کا سکہ نکال کے آپ کسی کو دیے تو انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتا، ارے بھائی انہیں کچھ تو بھی ہنڈا نکلا بھائی گھر میں سے، سانپ نے ایک آدھے کو تو بھی کھا لیا ہوں گا، مگر ان کو دے کے چلے گیا، بولتا ہے یا نہیں. تو انہوں بھی ایسی سوچ رہی، انہیں کیا لے کے آیا بھائی، کہاں کے پرانے سکے، اوپر سے نیچے تک دیکھا پہلے. بولے کیا ہے یہ؟ بولے پیسے. آپ کو کہاں سے ملے؟ بولے ہمارے ہی ہے. اب اس کو شک ہو گیا. ایسا خاص بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو کافر تھا مر چکا تھا، ختم ہو گیا تھا، 309 سال ہو چکے تھے، اور اب جو نظام تھا پورا اسلامی نظام تھا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کے قائل لوگ تھے. اور ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ دقیانوس اور ڈیشیس کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں اس کی بات نہیں مانے تھے، اور اس نے ان کے لیے موت کی سزا طے کی تھی، اور وہ لوگ غائب ہو گئے تھے، بعد میں ان کی کوئی خبر ہی نہیں لگی، خبر نہیں لگی، ایسا سن رکھے تھے. اب جب اس زمانے کے سکے مارکیٹ میں لا کر ایک بندہ دے رہا ہے، اب اس کے تو ذہن میں بھی نہیں نا 309 سال ہو گئے بول کر. تو یہ بات وہ دکاندار نے وقت کے حاکم کو بتایا. وہ حاکم صاحب ان کے پاس آئے یا ان کو لے جایا گیا، بہرحال جو بھی ہے، اور وہ حاکم نے پھر بادشاہ کے پاس لے کر گئے. اب جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا تھیوڈوس. کیا نام تھا؟ تھیوڈوس. اس بادشاہ نے ان سے ماجرا پوچھا، بھائی ماجرا کیا ہے، یہ کہاں سے ملے، یہ خزانہ ملا تو بھی کہاں سے؟ تو انہوں نے سنایا ملا نہیں، ہمارے ہیں، کائی کچھ الزام لگا رہے ہیں، ہمارے اپنے پیسے ہیں. بولے کہاں سے لائے، کہاں تھے تم اب تک؟ تو انہوں نے سنا ایسا وہ بادشاہ نے جو ہے کہا تھا کہ سدھر جاؤ نہیں تو کل ایسا ہو جائے گا، تو ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے، غار میں سویا لیتے ہم. تو اس کو کہا گیا ارے بھائی وہ بادشاہ کو مر کے کھپ کے زمانہ ہو گیا، 3 صدیاں نکل گئی، پوری 309 سال ہو گئے، تم کون سی دنیا میں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ارے ہاں وہ جو غائب ہوتی شاید یہی ہے. تو پوچھا گیا اور بھی کوئی ہے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم غار میں ہیں، فلاں غار میں. اب وہ بادشاہ بھی، وہ حاکم بھی، کچھ درباری وزراء بھی، کچھ عوام بھی ساتھ ہو گئے کہ چلو دیکھے ہے تو بھی کیا ماجرا. اب جب وہ غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کتا بھی نہیں ہے. اب یہ پریشان ہو گیا. جو لانے کے لیے گیا تھا کھانا، اس نے کہا تم ٹھہرو میں دیکھتا ہوں.
اب انہوں انکنے سے ہٹ گئے اور تھوڑا آگے گئے تو انہوں بھی غائب. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب کو جو ہے وہاں غائب کر دیے پھر. اور اب یہ جو بادشاہ حکمران آئے تھے ان کو تو اندازہ ہو گیا، کیونکہ ان کے نام وہ بادشاہ نے فراری مجرم کے طور پر اپنے ریکارڈ میں لکھ کے رکھا تھا. ناموں سے تصدیق ہو گئی، اس نے بتا دیا تھا اتنے لوگ ہیں، فلاں فلاں نام بھی بتایا ہوگا. تحقیق ہو گئی کہ اس وقت جو لوگ غائب ہوئے تھے اللہ نے ان کو نیند دے دی تھی، سلا دیا تھا، اب بیدار ہو گئے اور وہ ریکارڈ میں وہ چیز آ گئی. تو یہ بادشاہ چونکہ نیک تھا تو اس نے طے کیا کہ یہاں کچھ یادگار بنانا چاہیے. چنانچہ وہاں پر ان لوگوں نے ان کی یادگار کے طور پر کچھ مسجد وغیرہ بنا دی، کر دی. بہرحال یہ ایک مختصر سا واقعہ. اب اس واقعے میں کئی اسباق ہے جو انشاءاللہ آئندہ جو درس ہمارا ہوگا اس میں تفصیل کے ساتھ بات آتی رہے گی. میں نے اصحاب کہف کا ایک یعنی کہ اجمالی واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کون تھے، کب کے تھے، کتنے تھے، کیوں گئے تھے، کیا ان کے ساتھ ہوا تھا اور آخر میں ماجرا کیا ہوا. یہ ساری بات آپ کے سامنے آ گئی. اب اس سورت کا پچھلی سورت سے بھی کچھ ربط ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آج سورت ہم شروع نہیں کر سکیں گے، ترجمہ تو ہو گیا لیکن تفسیر نہیں ہے، ابھی تمہیدی باتیں ہی چل رہی ہیں، اس لیے شروع نہیں کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. بس 2-3 باتیں اور بتا دیتا ہوں کہ اس سورت کا، سورہ کہف کا پچھلی سورت سے کیا ربط ہے. یہ جاننا ضروری رہتا ہے تاکہ موضوع کا تسلسل ہمارے علم میں رہے. سورہ بنی اسرائیل کا جو اختتام ہوا تھا وہ اختتام ہوا تھا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اس آیت پر. اور اس سورت میں بھی یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ہر کوئی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی اولاد کوئی نہیں. سب کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کا جو انسانوں کا یا جانوروں کا جو نظام ہے میاں بیوی کا، وہ والا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اس صورت میں بھی، سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کے معاملے کا، اولاد کو ماننے والوں کو ڈرایا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا یا عزیر کو بیٹا بنا لیا، یہ لوگ بالکل خلاف واقعہ بات کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے تو کہا ہے، لکھا ہے کہ دجال کی بنیاد یا دجال کے فتنے کی بنیاد اصل میں عقیدہ ولدیت پر ہی ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہی زیادہ تر دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا خاص ہے، اللہ کی اولاد میں سے ہے. جو بھی سمجھے اس کے زیادہ شریک ہو جائیں گے. آج دجالی تہذیب جس کا میں نے تذکرہ کیا، آپ دیکھ لیجئے کن کے ہاتھوں میں ہے. ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کے معجزات کو بیان فرمایا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل تو شروع ہی معراج کے تذکرے سے ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے سے کیا تھا. تو نبیوں کے معجزات کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا، اور اس صورت میں سورہ کہف میں اولیاء اللہ کے معجزات کو بیان کیا گیا ہے. اصحاب کہف نبی تو نہیں تھے، صحابہ بھی نہیں تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے اولیاء تو تھے، اور یہ ان کی کرامت تھی کہ 309 سال تک سوتے رہے، مرے نہیں، زندہ رہے. تو یہ ان کی کرامت ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت، دونوں برحق ہے، دونوں برحق ہے. لیکن معجزے میں نبی کا کمال نہیں اور کرامت میں ولی کی کرامت نہیں، ولی کا کمال نہیں. معجزہ بھی اللہ کی قدرت سے ظاہر میں آتا ہے اور کرامت بھی اللہ کی قدرت سے ظاہر میں آتی ہے. کرامت میں ولی کا کوئی کمال نہیں، معجزے میں بھی نبی کا کوئی کمال نہیں. معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ضرور ہوتا ہے، لیکن معجزے کو ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اژدھا ضرور بنی، لیکن لاٹھی کو اژدھا بنانے میں موسیٰ کا کوئی کمال نہیں۔ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور ایسے ہی اولیاء کی کرامت برحق ہے، لیکن اس کرامت کے ظاہر ہونے میں بھی اولیاء کا کوئی کمال نہیں، اس میں بھی اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہ پچھلی صورت سے اس کی تطبیق ہے۔ اب رہی بات کہ تفسیر کا آغاز کرنا، مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کی آغاز کر دوں، جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں تو شاید اس کو پھر مزید 1.5 سے 2 گھنٹے کم سے کم لگیں گے۔ اب وقت زیادہ ہو گیا اس لیے، اور بعض حضرات کی نگاہیں بھی بار بار دوڑ رہی ہے گھڑی کی طرف، تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بشاشت دم توڑ چکی ہے، اس لیے اب اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اتنی عمر مستعار عطا فرمائے، حیات مستعار، کہ ہم اس صورت کو بھی اور پورے قرآن کو اس طرح تفصیلی طور پر پڑھ سکے، سن سکے، سنا سکے۔ اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے اور توفیق شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔